اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موقع ہے کہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. ناظرین, خاص طور سے آج ہم بات کرنے والے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کی ایک اینول میٹنگ ہوئی ہے تیانجن چائنا میں, اور جہاں پر بہت اہم پروگرام تھا, بہت اہم ایونٹ تھا جہاں پر پاکستان کی شرکت نہیں ہوئی. اس پروگرام میں عدنان مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, آج بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عدنان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. عدنان بھائی, کیا سمجھتے ہیں کتنا اہم انٹرنیشنل بزنس فورم پاکستان کو اپنے پڑوس میں میسر آ رہا تھا اور پاکستان نے اس میں شرکت کرنا ضروری نہیں سمجھا, اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آیا کہ یہ صرف کیونکہ ہم ہر وقت فن میں رہتے ہیں, ہمیں فکر ہی نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو کس چیز کی, تو یہ صرف وہ فن گیم تھا, یا پھر واقعتاً ہم کسی اور جانب دیکھ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم چائنا کے ساتھ جائیں, یا پھر ہم یہ سمجھیں اور یہ سوچیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر ایمرجنگ پاور ہے اور ہمارا پڑوس ہے اور ہمارے بہت سارے تعلقات سی پیک کے علاوہ بھی بہت سارے بزنس ریلیشنز ہیں, بہت بڑا قرضہ ہے ہمارے اوپر جو چائنا کا ہے, اور چائنا سپورٹ کرتا بھی رہا ہے پاکستان کو. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, پہلے تو یہ جو فورم, یہ میٹنگ تھی, اس کو ڈاووس سمر کہتے ہیں. یہ ایک ورلڈ اکنامک فورم جو بیسکلی ان کے اینولی سوئٹزرلینڈ کے اندر ڈاووس ایک سٹی ہے, وہاں پر کافی عرصے سے ایک ایونٹ ہو رہا ہے. تو یہ اسی کا, وہ ونٹر میں ہوتا ہے, یہ سمر میں ہوتا ہے. تو یہ سمر میں چائنا میں ہو رہا ہے. یہ 14th اینول میٹنگ تھی, اس کو کہتے ہیں اینول میٹنگ آف دا نیو چیمپئنس. ٹھیک ہے, تو کووڈ کے بعد بیچ میں تھوڑا سا یہ ہوا نہیں, تو اس تقریباً 4 سال کے بعد یہ ایونٹ ہوا تھا یہاں پہ تیانجن میں, اور اس میں تقریباً 1500 ڈیلیگیٹس آئے تھے دنیا بھر سے. اس میں تقریباً 90 کنٹریز ریپرزینٹ تھیں, اور اس میں تقریباً 800 بزنس لیڈرز تھے, 70 آپ کہہ لیں کہ میڈیا لیڈرز تھے, 140 کے قریب گورنمنٹ لیڈرز تھے, اور تقریباً 100 انوویٹرز تھے اراؤنڈ دا ورلڈ. تو آئی مین کوائٹ سگنیفیکنٹ یہ ایونٹ تھا یہیں پر ہم جی, اور ہمارے بالکل پڑوس میں. اور آپ کو شاید یاد ہو پچھلے 5 مہینے پہلے جب یہی آئی مین ڈاووس میں جب یہ جو ونٹر والا جو ہوتا ہے مین ایونٹ, اس میں ہماری طرف سے لائک ڈیلیگیشن گیا تھا. آئی مین ہینا ربانی کھر بھی تھیں اور بلاول بھٹو بھی تھے. انہوں نے وہاں پر جب انڈیا کے خلاف ایک کچھ بولا تھا کشمیر کے حوالے سے اور ٹیررزم کے حوالے سے, تو وہ چیز مشہور آئی مین کافی وائرل ہوئی تھی. لیکن اس دفعہ جو اکنامک ایونٹ یہ چائنا میں ہوا, اس میں ہماری طرف سے کوئی بیسکلی سگنیفیکنٹ کوئی کچھ بھی چیز سامنے نہیں آئی. آئی مین کوئی ریپرزنٹیشن مجھے نہیں لگتا کہ ہائی لیول پہ ہوئی ہو. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کے لیے. اس کی وجہ یہ ایک تو یہ کہ یہ والا جو ایونٹ تھا یہ نیو چیمپئنس کے نام سے ہے, تو اس میں بیسکلی جو اپ کمنگ آپ کی گلوبل اکانومیز ہے, جو ایک تو ٹریڈیشنل آپ کا اکانومی ہے جو پہ ویسٹرن انفلوئنسڈ ہے, تو جو اب نیو اپ کمنگ اکانومی ہے وہ بیسکلی یہاں سے ایشیا کو ہی دیکھا جا رہا ہے, اور جو باقی جو کنٹریز پچھلے اس میں ان کو فائدہ نہیں ہوا, لیکن اب دے آر ایمرجنگ, اور اس میں چائنا از بیسکلی چیلنجنگ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس سپر پاور کی. اس سے تو جو ایگزامپل سیٹ ہو رہا ہے یا اسٹیٹمنٹ جو جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے بیسکلی اس کو انڈرمائن کر رہا ہے یا چائنا کو انڈرمائن کر رہا ہے, اور جو ویسٹرن ٹریڈیشنل پاورز دیٹ بھی ہیں ان کو بیسکلی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں وی آر اسٹل وتھ یو, یو نو. آئی مین ایک اسٹیٹمنٹ یہ جا رہا ہے. آپ ہی کے سائے میں چل رہے ہیں ابھی. جی بیسکلی, کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. پاکستان جو چائنا نے اس وقت دوسرے ممالک کو لون دیے ہوئے ہیں اس میں سب سے ٹاپ نمبر پہ پاکستان ہے. بہت بڑا ڈفرینس ہے باقی ممالک کے. جی ریلیٹیولی اسپیکنگ ہاں کافی ڈفرینس ہے. تو یہ انویسٹمنٹ چائنا نے پاکستان کے اندر اس لیے کی کیونکہ چائنا نیڈس پاکستان کی جو آپ کا ہمارا جیوگرافک لوکیشن ہے اس میں پاکستان کو بہت فائدہ ہے. اگر یہ سی پیک کا جو کوریڈور یہ چاہتے ہیں, یہ 1 بیلٹ روڈ انیشیٹو اگر مکمل ہو جاتا ہے تو ان کو ایک بہت بڑا جو سی راؤٹ ہے وہ اوائڈ ہو جاتا ہے, جہاں پر انڈیا بھی بیچ میں اور کافی دوسرے ہاسٹائل کنٹریز ہیں چائنا کے لیے. تو ان کے لیے یہ بہت فاسٹ
راستہ ہے اور سیفر آلٹرنیٹیو ہے جو چائنا چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کی ترقی ہو, اور دنیا یہ چاہتے ہے, ویسٹ خاص طور پہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز چائنا کو جب تک ہم اس سے روک سکیں ہم روکیں گے, کیونکہ چائنا اگر اس چیز میں یہ سلوشن اس کو مل جاتا ہے تو جو کافی تھریٹس ہیں چائنا کو وہ کم ہو جاتے ہیں, اور ویسٹ اصل میں یہ چاہتا نہیں ہے. تو یہ بیسکلی گیم بہت بڑی ہے, اور اس میں اب بیستے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہے ایز اے نیشن وہ کس طرح فلفل ہوتے ہیں. کیا جو ہم ٹریڈیشنل پیتھ ہے ہمارا, از دیٹ ریئلی دا وے ہم چاہتے ہیں؟ کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پر $120 بلین کا ڈیٹ ہے. اگلے سال ہمیں صرف اس کی ڈیٹ سروسنگ کے لیے تقریباً $38 بلین دینے ہیں, تو ہم کہاں سے دیں گے؟ ابھی ہم نے IMF کے ساتھ یہ ڈیل ری نیگوشیٹ کی ہے, اس پہ ہمیں $3 بلین ملے. یہ تو پیریڈس ہیں, یہ تو 10% بھی نہیں ہے جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ کے لیے نیکسٹ 12 منتھس کے اندر دینے ہیں. تو یہ جو میٹنگ تھی اپنا چائنا کے اندر, اس کا جو فوکس تھا اس دفعہ وہ تھا انٹرپرینورشپ پہ, کہ یہ جو ہے نا بیسکلی اپ کمنگ اکانومی کے لیے یہ بہت ایک ہی میجر رول پلے کر رہی تھی. تھیم یہی تھی انٹرپرینورشپ. اگر میں اس کو پڑھ کے بتا دوں تو انٹرپرینورشپ از دی ڈریون فورس آف گلوبل اکانومی. جی بالکل بالکل. تو بیسکلی فوکس یہی ہے کہ انٹرپرینورشپ یعنی جو بڑی مونوپولسٹک آپ کی کمپنیز ہیں اس سے ہٹ کے انٹرپرینورشپ اور انوویشن کو جو ہے گراس روٹ لیولس پہ کو فروغ دیں. کلائمیٹ چینج بھی اس میں ایک ایشو تھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھا, اور بیسکلی کنیکٹیوٹی جو آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی. اور ان میں ایک جو ان کے جب انہوں نے ایک اپنی میٹنگ کلوز کی اس میں انہوں نے ایک چیز پہ ایمفسائز کیا کہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس انرجی کا ایکسیس نہیں ہو. یہ مین تھیم انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ ڈیولپمنٹ کے بہت ضروری ہے کہ انرجی ایکسیس ہونا چاہیے. تو پاکستان جب انرجی کی بات آتا ہے تو اس میں جو گلوبلی جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کرائسس ہو رہے ہیں اس میں مین رول جو ہے انرجی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی طرح کی ٹیکنالوجی کی بات کریں جی تو اس کو انرجی تو چاہیے. ٹھیک ہے, اب جیسے پاکستان میں بھی انرجی کا کرائسس ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, چاہے گرمی ہو سردی ہو لوڈ شیڈنگ گیس کی بھی چل رہی ہوتی ہے, سردی میں تھوڑی کم ہے لیکن ہے. ہاں, چاہے وہ الیکٹرک کی ہو, اب الیکٹرک کی گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے, گیس کی سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہمیں انرجی کرائسس ہے. ہمارے پاس ایکسیس الحمدللہ سولوشنس کا ہے, لیکن ہم گیون کہ ہم اپنی نیشنل مفادات کے لیے سوچتے نہیں ہیں ہمارے لیڈرز, تو ہم نے ایسی چوائسیز رکھی ہیں جس سے ہمارے یہ مسئلے حل ہی نہیں ہو پاتے. ایسا لگتا ہے ہمیں جان بوجھ کے جو ہے ان سچویشن میں رکھا ہوا ہے تاکہ ہم ترقی نہ کر سکیں. سیمز لائک اٹ, یعنی آپ اتنے 75 سال ہو گئے, آپ اپنی ایسی بیسک چیزیں ہی صحیح نہیں کر پائے, تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ صحیح ہو. یعنی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے. تو اس کے علاوہ بھی تو یہ بات ہوئی, تو کیونکہ ہماری ریپرزنٹیشن وہاں نہیں تھی, وہاں پر جاتے وہاں پر آپ ایسے دنیا جہاں سے لوگ آئے تھے, نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر تھے, ویتنام کے پرائم منسٹر, اور بھی ممالک کے پرائم منسٹرز تھے, گلوبل لیڈرز آئے. تو بیسکلی آپ شیئر کرتے ہیں چیزیں. اب پاکستان تو اس لیول پہ نہیں ہے کہ جس طرح سے دنیا جا رہی ہے, AI کی انوالومنٹ ہے, کنیکٹیوٹی کی, یعنی جاپان کے اندر ہم لوگ گیگا بٹس میں بات کرتے ہیں, وہ ٹیرا بائٹس میں اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. ہاں, ان کا ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے نا. تو ہم تو ابھی تک لائک بیسک زیادہ تر لوگوں کے پاس تو 5 MB 10 MB کی کنیکشن ہے ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو ہم بہت پیچھے ہیں ریلیٹیولی. دنیا جو ہے ہر لحاظ سے جو ہے نا چیزیں بہت فاسٹ پیس پہ چل رہی ہیں. ہم تو ان چیزوں کے اندر سولوشن پرووائڈ کرنے میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں جا رہی ہے ریئلی. یعنی ہم بہت ہی بیسک لیول پہ اٹکے ہوئے ہیں, اور ایسی جگہوں پہ جا کے آپ کو ایکسپوجر ملتا ہے, آپ دوسرے لوگوں سے پارٹنرشپ بناتے ہیں, لیکن it seems like ہماری گورنمنٹ کو اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ جایا جائے, یا ہمارا فوکس ہی کچھ اور ہے. یعنی ہم سوئٹزرلینڈ پہنچ جائیں گے جہاں پہ ریئلی ایسی چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی, وہاں پر یہ ڈسکس ہوتا ہے. سوئٹزرلینڈ میں جو ڈاووس کا ایونٹ ہوتا ہے وہاں پر یہ انویسٹ ہوتا ہے ہم دنیا سے کس طرح سے بیسکلی اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کریں. یہ نیو چیمپئنس والی میٹنگ ہے, یہاں پہ ہمیں ہماری انوالومنٹ زیادہ ہونی چاہیے. سعودیہ نے اپنے سب سے بڑا ڈیلیگیشن بھیجا تھا یہاں پہ.